تو جب وہ میرے پاس سے بالکل گزری تو مجھے ایک آواز آئی, میں بڑا ہی پھکا انٹروڈکشن کرایا. بہت ہی فیلڈ پوڈ کاسٹ ہے آج کی, فیلئر سے بھرپور. ندیم اور ہمایوں گئے ہوئے تھے تھائی لینڈ, اور وہاں پہ ہمایوں صاحب کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا, اور جوانی پھر نہیں آنی. جی جی جی, یہ تو میں نے خود جا کے دیکھی بھی تھی سینما میں. وہ کتنی اچھی فلم ہے جو کہ آپ نے بھی دیکھ لی. انڈیا کی 4000 اسکرینز ہیں, مجھے آپ ان میں سے 2000 دے دیں, آپ دیکھیں کہ میں چھتے پھاڑ کے نکل جاؤں گا. میرے ساتھ ایکچولی خلیل صاحب کا جو رشتہ ہے نا, وہ بڑا ایک دوستانہ بھی ہے اور ایک برادرانہ بھی ہے. پچھلے دنوں یہ لوگ ہی بتا رہے تھے مجھے کو 30 لاکھ روپے مانگ لیے تھے کسی نے فار 30 منٹس. آپ کا میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ آپ فیملی کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہوں, ویڈیوز لگا رہے ہوں, آج میں ادھر گھوم رہا ہوں, تو فیملی کو دور کیوں رکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا سے؟ آج کل تو لوگ ساتھ رکھتے ہیں. مجھے یہ پتا کہ میں کیا نہیں کھانا چاہتا. اس میں سوشی ہے, ٹینڈے ہیں, بینگن ہیں اور کریلے. جو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو احمد بٹ صاحب گر چکے ہوئے تھے بائک سمیت. یار میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں ندیم صاحب کو شو میں بلانے کی. بیچاری اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ہم پہ ڈال رہی ہے, ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. جو میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, جو انہوں نے بات کی تھی کہ اسکرپٹڈ تھا, وہ بچکانا بات. میں نے نوٹس کیا کہ سب لوگ اتنا چھوڑ رہے ہوتے ہیں آج کل, تو میں نے کہا میں بھی کچھ چھوڑوں. زبردست. وہ ایک برا واقعہ تھا. میں نے کبھی آج میں پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں اس کے بارے میں. پوڈ کاسٹ میں یہی ہوتا ہے اکثر, ایسے میں نہیں بتاتا ہوں, وہ آپ کیونکہ مجھے پسند آئے ہیں تو میں اس لیے بات کروں, ورنہ میں نے اس سے پہلے بڑی پوڈ کاسٹ کی, میں نہیں کرتا, میں پی جاتا ہوں. ویسے بھی ورلڈ ٹور پہ جانے کے لیے کس کا انتخاب کریں گے؟ 2 ہی آپشنز ہیں ورلڈ ٹور پہ. ہاں جی, 2 ہی آپشنز. اوئے ہوئے, متھیرا اور پھر دوسا شکوان. کپل شرما یا تابش ہاشمی؟ یار یہ بڑا ٹف ہے. نہیں بالکل مجھے پتا, میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے, آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. تو جی جی, آپ حافظ احمد صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. آپ ان کو بہت سے حوالوں سے جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ نہیں کہ اصل میں کیا ہے. تو آج ہم ان سے یہی پوچھیں گے کہ بھائی آپ اصل میں کیا ہیں. آپ ہوسٹ ہیں, آپ رائٹر ہیں, آپ ایکٹر ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں, اور بڑا کلاس کا شو بڑے سالوں سے کر رہے ہیں. پہلے مذاکرات کرتے رہے ہیں, ابھی گپ شپ کے نام سے کر رہے ہیں. سارا پاکستان بلکہ باہر بھی لوگ ان کو جانتے ہیں اور بہت سے حوالوں سے جانتے ہیں. تو ہم ان سے کافی مزے کی گپ شپ کریں گے, ان کے بچپن کے حوالے سے بھی, کیریئر کے حوالے سے بھی, گیسٹ کے حوالے سے بھی, پیسوں کے حوالے سے بھی, اور بھی بہت کچھ جانیں گے. ان سے میرے ساتھ موجود ہیں جناب واسع چودھری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ خیریت سے. آپ نے بڑا بے دریغ لفظوں کا استعمال کیا ہے, اتنے میں مستحق نہیں ہوں. اور آپ نے بہت زیادہ, مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ لوگ نا ہمارے یہاں لفظوں کو بڑا کیجولی استعمال کر دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ اپنے طور پہ چاہ رہے ہوتے ہیں بہتر کرنا, یا نہیں آپ کا کام ہی اتنا اچھا ہے. مگر مجھے ہمیشہ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے, اور مجھے کبھی فرینکلی مجھے نہیں کبھی فیل ہوا کہ مجھے آپ ویسے میرا نام لے کے بلا دیں, بس وہ کافی ہے. باقی بتانا, کئی لوگ ہوتے ہیں بہت کانشیس, آئی نو, میرے اپنے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے. ایک بار بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا کہ میں ایک ایوارڈ شو ہوسٹ کر رہا تھا, تو اب وہ کہیں گھنٹہ ڈیڑھ گزر چکا ہوا تھا, اور اس کے درمیان اس کے بعد کسی کی پرفارمنس تھی. اب آپ جب ایک ایوارڈ کے اندر 1 گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہو, تو آپ ظاہری بات ہے, اب اتنے لوگوں کو آپ پرفارمنسز اناؤنس کر چکے ہیں, ایوارڈز اناؤنس کر چکے ہوتے ہیں, تو آپ کہیں پہ تھوڑا سا شاید فلو میں ہو, نارمل ہو چکا ہوتا ہے آپ کے لیے. جب آپ ایوارڈ شو اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ نوٹس کریے گا, تو اس میں نا ہوسٹ پہلے بہت وہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیونکہ آڈینس بھی نارملائز ہو جاتی ہے. تو مجھے یاد ہے وہ 1.5-2 گھنٹے بعد بلکہ ایک خاتون کی پرفارمنس تھی, تو وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ میں نے اسٹیج کے درمیان میں آ کے ان کا نام لینا تھا, اناؤنس کرنی تھی ان کی پرفارمنس, اور میں جب واپس جا رہا تھا لائٹیں ڈم ہونا شروع ہو گئی تھیں, تاکہ وہ آ کے اپنے کیو پہ کھڑی ہو سکیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں واپس جا رہا تھا, ان کا نام میں نے اناؤنس کیا, اور مجھے لگا کہ میں نے صحیح اناؤنس کیا ہے. جو ان کے کریڈٹ پہ چیزیں تھیں ان کو میں نے کیا, اور میں نے کہا واہ, اور بڑی اچھی پرفارمنس ہوگی, اور اب آتی ہیں فلاں. اور یہ کہہ کہ میں واپس مڑا, اور میں جا رہا ہوں, اور لائٹیں ڈم مجھے فیل ہو رہی ہیں, اور مجھے سامنے سے وہ آتی ہوئی نظر بھی آئیں, کیونکہ وہ اسی کیو پہ آئے کھڑا ہونا تھا. تو جب وہ میرے پاس سے بالکل گزری تو مجھے ایک آواز آئی, میں بڑا ہی پھکا انٹروڈکشن کرایا. اچھا 1 سیکنڈ لگا مجھے سمجھنے میں جملہ, اور اس کے بعد میں چلتا چلا گیا. میں رکا, مجھے سمجھے, میں کہا میں رک کے کیا کہوں ان کو, اور میں باہر جب اتر گیا تب مجھے ہنسی آ گئی کہ یار ان کو اس ٹائم پہ اپنی پرفارمنس سے زیادہ اس چیز کی فکر تھی کہ میں نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں. اچھا ایسے اکثر لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بیک سٹیج یہ بھی کہتے ہیں, کہ بہت سے دوستوں نے, کولیگز ہی ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں اکثر کہ یار ذرا بلڈ اپ کر کے رکھنا. آئی آلویز فائنڈ دیٹ ویری امیوزنگ, کہ مطلب آپ کی اپنی شناخت ہی بہت ہے, وہ آڈینس آپ سے کنیکٹ کر جائے گی اگر انہوں نے کرنا ہے. میرے بلڈ اپ کرنے سے بلکہ مجھے لگتا ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے کئی بار, کہ میں اگر بہت ہائی سیل کر دوں گا
اور اس کے بعد آپ نہ اب بہت زیادہ لائن سے تو فرق نہیں پڑتا نا. اگر پرفارم کر پائے اس دن کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز میں یہاں لے گیا ہوں, آپ نے ادھر پرفارم کیا تو وہ بھی غلط مکسچر ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرا نام لیتے ہیں, مجھے نہ حاصل کریے گا. چلیں نام آپ کا لے دیا, آپ ہوسٹ بھی ہیں, رائٹر, ڈائریکٹر, ایکٹر. ڈائریکٹر بہت کم رہ گیا ہوں, تھیٹر کے زمانے میں تھا, اب تو عرصہ ہی ہو لیکن گیا. پھر بھی آپ کو اپنا کون سا تعارف سب سے زیادہ پسند ہے, یا آپ کس چیز کو سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ یار سب سے زیادہ جو میں انجوائے کرتا ہوں نا وہ ہے ایکٹنگ اور ہوسٹنگ. اچھا. پسند کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اچھا کہ وہ کون سا زیادہ پسند ہے, مگر یہ آپ نے انجوائمنٹ والا پارٹ آپ نے پوچھا تو وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ ایکٹنگ اور ہوسٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ آسان ہیں لکھنے سے. اچھا, لکھنا واقعی مشکل سب سے مشکل کام ہے لکھنا. یہ ان سب کاموں میں سے کوئی بھی اور کام ہو, سب سے مشکل لکھنا ہے, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ دکھنے میں لوگوں کو نظر آ رہی ہے 2-2.5 گھنٹے کی فلم, جی جی, لیکن اس کے لکھنے میں ایک ایک لائن لکھنے کوئی میں بھی کہاں چیز پہ ہو, وہ لائن کیا پاز سوچنا, سٹوری سوچنا, چاہے ڈرامہ بھی ہو, اسکرین پلے سوچنا, ڈائلاگ سوچنا, کیریکٹر سوچنا. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں اور یہ کہتا بھی ہوں کچھ دوستوں سے کہ ہم جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں وہ ایک بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کے 17, 18, 20 بندے کے کیریکٹرز کے بارے میں, یہاں پہ اگر میں اس کمرے کا سین لکھ رہا ہوں تو اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں, جبکہ یہ ایونچولی جو ایکٹرز یہ پلے کریں گے وہ کم بخت سارے گھر پہ سو رہے ہیں. تو یہ بہت ڈپریسنگ کام ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے 18 بندوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ اس طرح بولتا ہے, یہ اس طرح لائن بولیں گے, یہ اس طرح بولیں گے. یہ بہت ڈپریسنگ کام لگتا ہے مجھے. اور پھر آپ کو بندے بھی مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ کس کو کون سے لائن ایونچولی اگر آپ مطلب سارے تو نہیں ہوتے, مگر چلے مین کیریکٹرز آپ کے ذہن میں ہوں گے, مگر اسٹل آپ اگر ایک چوکیدار بھی آئے گا تو وہ چوکیدار کی بھی لائن آپ نے سوچی ہے نا, آپ نے سوچا بھی چوکیدار فرض کریں یہ سندھ کے کسی علاقے سے آیا ہوا ہے, یہ کے پی کے کسی علاقے سے آیا ہوا ہے, یہ چکوال سے کوئی آیا ہوا ہے, اس کا ڈائلیکٹ کیا ہوگا, یہ کس طرح سوچتا ہے, یہ اس کا ایکسنٹ کیا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ہے. اور یہ جب آپ اکیلے بیٹھے نا سوچنے ایک کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو, تو وہ بہت ڈپریسنگ ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد فینٹیسی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے. چلیں واسف بھائی یہ بتائیں کہ آپ پڑھائی میں کوئی شوق نہیں رکھتے تھے؟ جی, اور میٹرک میں بار بار فیل ہونے کی کیا وجہ تھی یار؟ کیونکہ میرے خیال سے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ عابد صاحب اس زمانے میں ایک مائنڈ سیٹ بڑا چل رہا تھا, ایج ہوتی ہے وہ ریبیلیس تھا بڑا, اور بس کچھ وہ ایک اس زمانے میں عجیب قسم کے دماغ میں نا ہر ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے. ویسے کون سا زمانہ تھا یہ تھا لیٹ 90s, اور بہت زیادہ اسکیٹرڈ تھا مائنڈ آئی وڈ سے. اب جا کے جب اینالائز کرتے ہیں تو اب آپ اس کو اس طرح ان لفظوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں. اس زمانے میں تو کاکی سمجھ نہیں آ رہی تھی سے کہتے ہیں, مگر وہ بس ایک بیوقوفانہ زمانہ تھا, یہ کہہ سکتا ہوں. شاید کہیں پڑھ لیا ہوتا تو آج کہیں آرام سے بیٹھ کے نوکری کر. ویسے پھر کہاں تک پڑھے آپ آگے؟ میں کیا پھر آئی وینٹ فار مائی بیچلرز کیا میں نے, اس کو ماسٹرز کے لیے بھی گیا. آخر میں ایک ڈگری جو تھی میری ایگزام وہ میں نے نہیں دیا تھا. مگر نہیں ویسے پڑھ لکھ کے اگر نوکری کرتے تو پھر آپ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوتے. ہاں یہ ایک اور فلپ سائڈ ہے اس کی. مگر کیا پتا اگر میں بلیو رکھتے ہیں پڑھ لکھ کے شاید بزنس پہ کام پہ, ہاں مطلب ہو سکتا ہے وہاں پہ دماغ چل پڑتا جو کہ نہیں چلا تھا, مگر زیوم کرنے میں کیا ہے کہ اگر ہوتا تو شاید کوئی, لیکن ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اس میں وہ تو ایک وہ ہے. آپ نے کیونکہ سوال ایسا پوچھا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر نہیں, میں اصل میں کیونکہ میرا ٹاپک یہ ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جاب میں آپ اپنے لیے کماتے ہیں, بزنس میں آپ کتنے لوگوں کا روزگار جڑ جاتا ہے. اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کبھی اس کے لیے کوئی پوزیشن نہیں کری, اس کے لیے نہیں کر لیا. ایک چیز نا آپ ہم کئی بار سمجھ نہیں پاتے ہیں, اور اب جا کے اس ایج میں جا کے انسان تھوڑا سا دماغ کمپیریٹیولی بہتر حالت میں ہو جاتا ہے, تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو نا ہر چیز آپ کی ایونچوئل ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. آپ کے فیلئر اور ناکامیاں سب سے زیادہ اسپیڈ سے آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل. تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ ہر کسی کو ایک چیز, یہ جو واقعہ جو یہ میں نے انفارمیشن آؤٹ کی ہوئی ہے اپنی میٹرک والی بھی, تو وہ اس لیے میں نے کی تھی کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ینگسٹرز اس ایج میں نا بڑا ایک, اب آج کل کے زمانے میں زیادہ وہ آ گیا ہے کہ آپ امید اور ہوپ ہار جاتے ہیں, اور وہ ہوپ ہارنے کے بعد آپ کسی سخت فیصلے کی طرف جائیں. یہ میں نے صرف اس لیے بتانے کے لیے کی تھی کہ یار اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو بھیا آپ پلیز امید یا ہوپ نہ ہاریے گا. بالکل بالکل, کہیں نہ کہیں اللہ آپ کا کام نکال دیں گے موٹیویشن کے لیے. اچھا میں بھی بتاتا ہوں, میں بی اے میں 3 دفعہ فیل ہوا. ارے واہ واہ, اور بی اے کی انگلش میں. بہت ہی فیلڈ پوڈ کاسٹ ہے آج کی, فیلئر سے بھرپور.
لیکن میں بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میں BA میں 3 دفعہ فیل ہوا انگلش میں, اور آج میں فلوئنٹ انگلش بول سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر ڈگری میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہیں نہیں جا سکتے, بہت سے راستے موجود ہوتے ہیں. بس ابھی ایکٹنگ کی اب بات کرتے ہیں. ایکٹنگ طرف آپ کیسے آئے تھے؟ کیا فیملی میں پہلے نہیں حادثتاً میں آیا تھا. اچھا, میرے کزن ہی ہیں, وہ بھی بڑی مشہور شخصیت ہیں, ٹیلی ویژن پہ کام بھی کرتے ہیں, ٹیچر بھی ہیں, حسیب خان صاحب. جی جی. وہ ایک ڈرامے میں کام کر رہے تھے تھیٹر کے, اور اس زمانے میں مجھے چھٹیاں ہوئی تھیں سمرز کے اندر, تو وہ اس اپنی ریہرسل پہ جا رہے تھے, وہ مجھے ساتھ لے گئے. انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار میں بعد میں کروں گا, پہلے میں ریہرسل کر لوں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں نا یہ نمرہ میں 3 دن کے پلیز ہوا کرتے تھے, جو کہ لوگ خود اپنی کوئی اے لیولس کی چھٹیوں کے بعد, کوئی میٹرک کی چھٹیوں کے بعد, کوئی BA کی چھٹیوں کے بعد کرتے تھے اسٹوڈنٹس. ان کے ایک دوست ہیں یاسر سعید, وہ کر رہے تھے, وہ مجھے ساتھ لے گئے. وہ اپنی ریہرسل کر رہے تھے, میں سائڈ پہ کھڑا ہوا ویٹ کر رہا تھا. تو وہ اس ڈرامے میں ایک کوئی صاحب تھے جو کہ کیریکٹر کر رہے تھے باڈی گارڈ کا, وہ کہیں مائنس ہو گئے اور وہ نہیں آ رہے تھے اب. تو وہ جو ڈائریکٹر ہیں یاسر, انہوں نے میرے کزن سے کہا کہ یار یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا میرا کزن ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ وہ کھڑا ہو جائے گا, وہ کر دے گا, وہ کیریکٹر کھڑا ہی ہونا ہے. وہ 30 سیکنڈ کا کام تھا اسٹیج پہ. تو انہوں نے مجھے پوچھا, ہم ان دنوں فارغ تھے, چھٹیاں تھیں, ہم نے کہا ہم کھڑے ہوئے تھے. تو اس طرح میں کھڑا ہو گیا اور ہم نے ایکٹنگ شروع کر دی, اور بس پھر اس کے بعد کچھ اسی طرح چھوٹے کیریکٹرز کرتے کرتے اسی کام کی طرف پھر لگ گئے. اور فیملی میں پہلے کوئی میری فیملی نے کوئی نہیں ریزسٹ نہیں. ایک تو یہ کہ میری فیملی کا بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا کہ اس میں پرفارمنگ آرٹ پہ کوئی نہیں تھا, بزنس سائڈ پہ تھے. میرے دادا مرحوم جو تھے, وہ ان کا ایکچولی ایگزیبیشن سنیماز تھے ان کے, ٹھیک ہے, تو وہ سنیما سائڈ پہ تھے بیفور پارٹیشن. پھر پارٹیشن کے بعد بھی یہاں آئے تو ان کے سنیما تھے, مگر وہ بزنس سائڈ تھی. اچھا, بزنس سائڈ کی وجہ سے ان کا تعلق واسطہ ظاہری بات ہے, تمام پروڈیوسر, ڈائریکٹرز, سنگر, یہ میڈم نور جہاں اور یہ سب لوگوں کے ان سے رہتا تھا. مگر وہ والی سائڈ کبھی انہوں نے ہمارے خاندان میں میرے کزنس کسی میں آنے نہیں دی, یا نہ ہمیں ایکسپوجر ملا اس قسم کا کہ ہمیں کسی کو کہا گیا ہو, بالکل نہیں. اور جب میں نے کام شروع کیا تو پہلے 4 سال تو میں ایکچولی 5-6 سال 7 سال تک کالج کے ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں یہ کام. اچھا. تو میں نے ٹیلی ویژن بھی 2001 میں جب سٹارٹ کیا تھا, تو اس وقت میں ایکچولی گورنمنٹ کالج میں نے جوائن کیا ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں گورنمنٹ کالج سے کلاس پڑھنے کے بعد 12-1 بجے آیا کرتے تھے. میں ادھر تھا, فواد خان جو تھے وہ بھی ان کا ہی پہلا ڈرامہ تھا, تو وہ فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو ہم دونوں یونیورسٹی کے بعد آیا کرتے تھے. اچھا. وہاں پہنچتے تھے شوٹنگ پہ اپنی کرنے کے لیے. تو ان کے لیے نا بڑا وہ تھا کہ بس ہم سائڈ پہ کام کر رہے ہیں, ابھی ذرا شغل میلے میں لڑکا کر رہا ہے. وہ تو پھر آئی تھنک کوئی 2003-4 کے بعد ان کو ہوا کہ نہیں, اب یہی کام کر رہے ہیں. اچھا, ویسے بھی ایکٹنگ میں تو چلیں آپ حادثتاً آ گئے, پھر یہ ایکٹنگ سے رائٹر بننے تک کا سفر. یار نہیں, ایکٹنگ میں آیا تھیٹر میں, میں نے 2 سال پہلے کی. رائٹر میں بنا تھا اپنے پہلے ڈرامے جٹ اینڈ بانڈ سے, جو میں نے تھیٹر میں کیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس اس وقت اور کوئی رائٹر نہیں تھے جو ہمیں لکھ کے دیتے. میں کرنا چاہتا تھا ایک فریش اردو ڈرامہ, ٹھیک ہے, بائی لینگویج. اس زمانے میں بہت رواج تھا کہ آپ کسی انگریزی پلے کا نا, اگر آپ نے کامیڈی بھی کرنی ہے تو وہ انگلش پلے ہوگا, نیل سائمن کا ہوگا یا کسی کا ہوگا, اور آپ وہ کر لیں. اور پھر ان کی اڈیپٹیشنز ملتی تھیں یا ٹرانسلیشن ملتی تھی رادر. ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا یار کوئی اپنا کام کرے نا جو آج کل کے مطابق سٹوری ہو. تو وہ پھر ہمارے استاد جو ہمیں اس کام میں لائے تھے وہ تھے زین احمد صاحب. وہ ان کے پاس میں گیا, ان کی والدہ سمینہ احمد جو ہیں وہ اس وقت فیملی فرینڈ کرتی تھیں. ہم اس تاڑ میں گئے تھے کہ شاید وہ ہمیں ڈاکٹر یونس بٹ صاحب سے لکھوا دیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب تک تو بات ہی نہیں پہنچی, وہ زین کا اپنا ہی موڈ خراب تھا, تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا کہا کہ نہیں وہ نہیں لکھ سکتے, لکھنا تو خود لکھو. اچا. تو پھر اب سر پہ پڑ گئی, کیونکہ الحمرہ ہم پیسے جمع کرا چکے ہوئے تھے ڈیٹے لینے کے, وہ واپس نہیں ملنے تھے. تو پھر اس چکر میں ہم نے مجبوری میں خود ہی میں نے لکھ دیا, اور پھر ہم نے وہ ڈرامہ کیا جٹ اینڈ بانڈ. وہ ذرا کامیاب ہو گیا, تو پھر اس کی ٹیلی ویژن سیریز بن گئی. اور پھر وہ دوبارہ زین نے کہا کہ اب وہ زین نے بنائی تھی, وہ ڈائریکٹ انہوں نے کی تھی, سمینہ احمد صاحبہ نے پروڈیوس کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ ٹی وی پہ کرنا ہے. بڑا ایکسائٹیڈ ہوا میں کہ ہاں کرتے ہیں. انہوں نے کہا لکھنا تم نہیں ہے. میں کہا یہ کیا مصیبت ہے. تو وہ پھر خود ہی لکھنا پڑا, اور وہاں سے پھر سٹارٹ ہو گیا. یعنی چیزیں ساری خود ہی سٹارٹ ہوئی, جس طرح ایکٹنگ میں اچانک. مگر ایکچولی سر پہ پڑتی نہیں زیادہ مجھ سے, کہ وہ رائٹنگ بھی میرے سر پہ پڑی تو مجھے لکھنا پڑا, ورنہ میں تو صرف ایکٹنگ میں انٹرسٹڈ تھا کہ ایکٹنگ کر کے نکل لیتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹے رائٹنگ. اور پھر بعد میں جب کرنا شروع ہوئے تو پھر پتا چلا کہ سارا کام ہی رائٹنگ کا. وہ تو ایک گلیمرس جاب ہے جو کہ ایکٹنگ ہے, کام سارا رائٹنگ. اصل تو کام بالکل. رائٹنگ نہیں اچھی ہوگی تو آپ دنیا کا بہترین ایکٹر ڈال لیں, آپ کو نہیں انٹرسٹ نہیں ہوگا. بالکل. تو
پھر یہی کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب فلموں کی طرف آئے آپ, فلمیں لکھنے کی فلمیں طرف, بہت لیٹ آیا, میں 2012 میں آیا جا کے. اور کتنی فلمیں لکھی آپ نے؟ 3 لکھی ہیں, 3-4 میں کام کیا, 3-4 میں کیا شاید. اور جوانی پھر نہیں آنی, جی جی جی, یہ تو میں نے خود جا کے دیکھی بھی تھی سینما میں. وہ کتنی اچھی فلم ہے جو کہ آپ نے بھی دیکھ لی. نہیں میں دیکھتا ہوں فلم, میں زبردست. انگلش موویز نہیں دیکھتا. اچھا, حالانکہ پتہ نہیں کیا وجہ, بس مجھے انگلش موویز پسند ہی نہیں ہے. پاکستانی نہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. نہیں, پاکستانی فلمیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اس پہ بھی ہم آگے آپ سے بات کریں گے. تو یہ آئیڈیا کیا تھا جوانی پھر نہیں آنی, اور اتنا سکسیسفل کہ آپ کو 2 بنانی پڑ گئی؟ 2011 میں مجھے آیا تھا, ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک آئیڈیا آیا 3-4 دوستوں کے بارے میں, اور میں نے اسی وقت, مجھے یاد ہے, ہمایوں سعید صاحب کو فون کیا تھا کہ یار یہ ایک آئیڈیا آیا تو اس کا ڈرامہ بناتے ہیں. یہ میں 2011 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, آگے سے انہوں نے آئیڈیا سنا, انہوں نے کہا یار یہ ڈرامے کا آئیڈیا, سیریل چلتے تھے اس وقت, فلمیں نہیں بنتی تھی پاکستان میں اس طرح سے, تو انہوں نے کہا سیریل نہیں یار, یہ اس کی نا فلم بنائیں گے. اچھا, جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا یعنی کہ اب کچھ نہیں بنے گا, میرا سیریل بھی مارا گیا. تو خیر اس کے بعد بات آئی گئی ہوئی کہ پھر ایک اور فلم میں ہوں شاہد افریدی کے نام سے, انہوں نے اسٹوری ان لوگوں نے بنائی تھی, انہوں نے کہا اس کا اسکرین پلے لکھنا, میں نے کہا لکھ دیتا ہوں. تو وہ میری پہلی فلم ثابت ہوئی. اس درمیان میں ایک فلم فیسٹیول ایک ٹی وی پہ ہی ایک چینل نے کرایا تھا, جس میں 3-4 پاکستانی پرانی فلموں کا ریمیک ہوا تھا ٹیلی فلمز کی صورت میں. ان میں سے 2 فلمیں, ایک ارمان تھی, وہ میں نے ری رائٹ کی تھی تھوڑی سی, اور ایک میں نے پوری لکھی تھی, وہ تھی ابھی تو میں جوان ہوں. ایک پرانی فلم ہے پاکستانی, شاہد صاحب تھے اس میں, اس کا ریمیک ہوا اور وہ میں نے لکھا, ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا تھا, ہمایوں سعید صاحب نے پروڈیوس کیا. وہ فلم کہیں انہوں نے, وہ کامیڈی فلم تھی, تو وہ ریمیک جو تھا وہ ٹیلی ویژن پہ تو چلا ہی چلا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہیں جیو آئی تھنک نے بنائی تھی وہ, اور جیو نے اس کا ایک شو چلا دیا کراچی ایٹریم سنیما میں. ٹھیک ہے. وہ جب چلا تو وہاں پہ ہمایوں صاحب اور یہ سب موجود تھے, میں تو نہیں تھا, تو کوئی بہت اچھا ریئیکشن آیا, کامیڈی فلم تھی وہ. جس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا, اور انہوں نے, ہمایوں صاحب نے مجھے کہا کہ یار میں نے فلم ابھی ہم نے چلائی اور بڑا ریئیکشن اس کا 200-300 بندہ جس نے بھی دیکھا اس نے آیا ہے, تو ہم نا وہ جو تو نے کہانی سنائی تھی ہم اس کو بنائیں گے کبھی. ٹھیک ہے. اس وقت میں ہوں شاہد افریدی ریلیز نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی جو بھی بنا رہے ہیں پہلے اس کو تو کمپلیٹ کر لیں. تو خیر پھر شاہد افریدی ریلیز جب ہوئی, اور مجھے یاد ہے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا اس کے ریلیز کے وقت, تو مجھے وہاں پہ ان کا فون آیا کہ یار وہ ابھی چل رہی ہے اور بس اللہ کا شکر صحیح چل رہی ہے, مگر اب نا ہم نے اگلی فلم وہ بنانی ہے جو تو نے مجھے کہانی سنائی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر واپس آیا, اور پھر میں اور ندیم بیگ صاحب بیٹھے, اور پھر ہمایوں صاحب بیٹھے, اور ہم تینوں نے بیٹھ کے پھر وہ کوئی 8-10 مہینے کا پروسیس تھا. اس کے بعد پھر ہم نے جوانی پھر نہیں آنی کو شوٹ کرنے کے لیے لے کے گئے, اور بڑی اس پہ محنت تھی اس فلم پہ, بڑی سختی میں ہم نے بنائی, کیونکہ مجھے یاد ہے اس فلم کی ریکی کے لیے یہ ندیم اور ہمایوں گئے ہوئے تھے تھائی لینڈ, اور وہاں پہ ہمایوں صاحب کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا گاڑی کا, بڑا زبردست. اور یہ 2-1 دن اسپتال بھی رہے تھے, اور تو اسے کہتے ہیں نا اس میں خون اور پسینہ دونوں شامل تھے. ٹھیک ہے. تو بس پھر خیر وہ فلم بنی, اور بنی بھی بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا ٹینس انوائرمنٹ میں, کیونکہ اس سے پہلے میں ہوں شاہد افریدی میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ سنیماز بہت کم تھے جب وہ ریلیز ہوئی تھی 2012 میں, تو ہماری کچھ نا پیسے لاس بھی ہوا تھا. تو وہ جب اگلی فلم بنانے گئے تو وہ ایک کنسٹرینٹ آپ کے اوپر وہ پچھلی فلم کا آتا ہے. بالکل آتا ہے. تو وہ ہم نے, اور مگر میں اکثر یہ سب بات کرتے ہیں آپس میں کہ جس طرح ہم نے میں جوانی پھر نہیں آنی 1 بنائی تھی, وہ اس لیے بھی ایسے بن گئی کیونکہ اس میں ہم ساروں کی آپس میں بہت دوستی تھی, جس میں میں, حمزہ, احمد, ہمایوں, تو ہم میں سے کسی کا نخرہ نہیں تھا. وہ ہم بس کرتے چلے گئے ایز اے فرینڈز آپ کر رہے تھے, اس طرح نہیں پروفیشنل, مطلب ویسے اپروچ ہماری پروفیشنل تھی ٹورڈز دا فلم, مگر وہ جو کچھ تام جھام کے نخرے آتے ہیں نا وہ ہمارے میں نہیں تھے, اور ہم بس کرتے چلے گئے. ہم 4 بندوں کا کوئی نہیں تھا. وہ خیر پھر فلم جب لگی تو وہ چل گئی, اور پھر پچھلی کسرے میں نکل گئی. اگلی والی تو ہم نے کافی سکون سے بنائی تھی جب دوسری بنائی تھی. اچھا واسف بھائی, ایک فلم جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بنانے پہ کتنی کاسٹ آتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوری پہ, آپ کی اسٹوری پہ, اور کیا اسکرین پلے کی ڈیمانڈ ہے, پھر ایکٹرز کون سے ہیں. مطلب اگر ایک فلم پاکستان میں شوٹ ہو رہی ہے اس کا ڈفرینٹ ہوگا بجٹ, ایک باہر کی لوکیشنز ہیں, کتنے دن کی شوٹ ہے, پھر فلم کی ٹائپ کیا ہے. ایکشن فلم ہے تو تھوڑا زیادہ دن لگیں گے شوٹنگ, ایکچولی پر ڈے بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. پروڈکشن کی بہت بڑی کاسٹ آ رہی ہے. ایکشن ہے اگر تو آپ کے ڈے زیادہ لگ رہے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. پھر سی جی ہے تو اس کا تو بالکل ایک اور حساب کتاب ہے. تو یہ کوشچن جو ہے نا آپ کا, یہ تبھی ایکچولی میں آنسر ہو سکتا ہے گیون کہ آپ کے پاس اسکرپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ اماؤنٹ کس ایکٹر نے چارج کی آپ کی جتنی فلمیں ہیں؟ ایکٹر کا نام نہیں, میری فلموں میں. ہاں جی, آپ کی فلموں میں
یار مجھے ایکچولی مجھے اس لیے نہیں پتا کیونکہ میں پروڈیوسر نہیں ہوں تو میں اس سائڈ پہ جاتا نہیں ہوں. اچھا اچھا. ہاں تو میں تو رائٹنگ ایکٹنگ والی سائڈ پہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ انفارمیشن جو میرے پاس ہے نہیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے رفلی کتنے چارج کر لیتے ہوں گے ایک فلم کے؟ یار مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں. ریومرز ہی ہوتے ہیں جو کہ سنتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کہ ہائیسٹ کسی کا ہوا کیا ہوا, کسی کا 2 ہو گیا, کسی کا 2 کروڑ ہو گیا, کسی کا 3 ہو گیا. مگر اگین یہ سنائی مطلب میں نے جو سنی ہے میرے پاس بھی کوئی میں نے کاغذ پہ نہیں دیکھا ہوا, نہ میں انٹرسٹ لیتا ہوں کسی کا کہ کیا. ٹھیک ہے. آپ نے جو فلمیں بنائی بہت اچھی تھی یقیناً, جس اتنی اچھی تھی تو آپ کو 2 بنانی پڑی نا. لیکن آپ پاکستانی اور انڈین فلموں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ہم ابھی تک کسی حد تک ان سے پیچھے ہیں, یا کوئی ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ ہماری فلمیں بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس طریقے سے جا کے چلیں؟ پیچھے جو ہے نا یہ ایک بڑا براڈ وہ ہے ڈبیٹ ہے. پیچھے کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں مجھے. شاید پیسوں کے حوالے سے. اچھا پیسوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ احمد وہ تو سمپل سی میتھ ہے. آپ مجھے دے دیں, مجھے آج آپ انڈیا کی مارکیٹ کھول دیں. ہاں ظاہر بات, انڈیا کی مارکیٹ دیکھ لیں ادھر کی ادھر کی. آبادی نہیں, اسکرینز ہیں, اسکرینز میٹر. انڈیا کی 4000 اسکرینز ہیں, مجھے آپ ان میں سے 2000 دے دیں, آپ دیکھیں کہ میں چھتے پھاڑ کے نکل جاؤں گا. ہاں ظاہر بات ہے, جب کیونکہ اگر ان کو میری 150 پلس اسکرینز کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. پاکستان 2018 کے اندر 3rd یا 4th بگیسٹ مارکیٹ فار انڈین فلمز بن گیا تھا آؤٹ سائڈ آف انڈیا. مطلب ہم, اور یہ جو ڈسٹینس تھا یہ ہم نے کور کیا ان اے اسپین آف 6 سے 7 سال. تو یعنی کہ 6 سے 7 سال کے اندر آپ امریکہ, UAE اور آئی تھنک کینیڈا یا آسٹریلیا کے بعد 4تھے نمبر پہ آ گئے تھے. آپ اتنا بزنس دے رہے تھے ود جسٹ 150 اسکرینس. تو اگر سوچیں پاکستان میں 100,000 اسکرینز ہوتی تو انڈینز تو کتنا ریونیو یہاں سے لے کے جاتے ہیں. بالکل. اب یہی میتھ میرے لیے بھی ہے. اگر ان کو لینگویج کا ایڈوانٹیج ہے تو مجھے بھی, اگر میں وہاں جاؤں تو لینگویج کا ہی ایڈوانٹیج ہوگا. بالکل. تو آپ مجھے وہ دے دیں تو ہمارا بھی بزنس کہاں چلا جائے گا. تو ایک تو بڑے کی ڈیفینیشن کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ اسکرینز کا میٹر ہے. پھر آتا ہے نیریٹو کہ ٹائپ آف فلمس. اچھا نیریٹو جو ہے نا وہ ہمیشہ اسٹیبلش ہوتا ہے جہاں اکنامکس بڑھ رہی ہو. اگر میرے پاس اس بزنس کے اندر اتنی اسکرینز ہوں گی تو آپ کو میرے یہاں بھی نیریٹو کے اندر, اور بائی دا وے مجھے لگتا ہے پاکستانی سنیما نے ڈسپائٹ کہ ان کی نمبر آف اسکرینز کم تھی, نیریٹو میں بہت سی ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے. آپ کے پاس موٹر سائیکل گرل بھی آئی, اگر آپ کے پاس جوانی پھرنی آنی ہے. آپ کے پاس نامعلوم افراد آئی, تو آپ کے پاس اور منٹو جیسی فلم بھی آئی. آپ کے پاس کملی بھی بنی ہوئی ہے, اور یہ اتنے چھوٹے سرکٹ ہونے کے باوجود بنی ہے. تو اب وہی بات ہے کہ اگر اگین بزنس بڑا ہو جائے گا, اسکرینز بڑی ہوں گی, تو آپ کو یہ زیادہ ایکسپیریمنٹیشن نظر آئے گی, اور زیادہ ویریشن بھی نظر آئے گی. خلیل الرحمان قمر صاحب کی فلم میں آپ نے کام کیا. جی میں نے کہا. ان کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ کیونکہ ان کا آپ کو پتا ہے اکثر یار میرے ساتھ ایکچولی خلیل صاحب کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا ایک دوستانہ بھی ہے اور ایک برادرانہ بھی ہے, اور وہ مختلف ہے. ایکچولی میں ان چند رائٹرز میں سے ایک ہوں جن کو وہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ویسے خلیل صاحب بہت ووکل ہیں کہ جو وہ نہیں پسند کرتے اور نہیں کرتے, مگر میں لکیلی ان میں سے رہا ہوں. اچھا تو میرا ایک ہمیشہ سے نا بڑا وہ رہا ہے. کئی بار خلیل صاحب کیونکہ بہت سی کنٹروورسیز بھی آتی ہیں خلیل صاحب سے متعلق, ایک تو وہ خلیل بھائی ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس لیے, مگر میں ہمیشہ اس پہ رہتا ہوں کہ میں نا جو ہماری تہذیب کچھ ہے نا, تو بہت سی چیزیں ایسی جس میں اگنور کر دیتا ہوں. مجھے ایکچولی لگتا ہے بھی نہیں, یہاں پہ نا ایک اور بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں بڑھ گیا کہ ہر چیز پہ کامنٹ کرنا ہے. ہاں بالکل. اچھا یہ نہیں ضروری, مجھے نہیں اتنا کامنٹ کرنا, مجھے ہر چیز پہ اپنا اوپینین نہیں بتانا. اور وہ اوپینین صرف اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنا ایک بیچ میں نا 4 لائکیں لے لیں, ہم بھی ایسا ہی ہے. بہتی گنگا میں ہاتھ مجھے نہیں دھونے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا ان کے ساتھ ہمیشہ رشتہ وہ رہا ہے. کئی چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ میں ایسی ان سے میرا تکلف جو ہے وہ اتنا ہے کہ میں لبرٹی لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ان سے کچھ باتیں کہنے میں جو کہ عام طور پہ شاید کوئی اور ان سے نہ کہہ پائے, یا ان سے مذاق ایسا نہ کر پائے, مگر میں کرتا ہوں. آئی تھنک وہ بھی بڑے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور وہ یا کسی کہہ رہے کہ اگنور کر دیتے ہیں, یا کبھی ہنس پڑتے ہیں, یا کہتے ہیں تو ایویں یہ نہ کر, تو ایویں نہ بول, ساتھ کوئی بات ایسی کہہ دیں گے جو میں نہیں کہنا چاہتا. تو میرا ان سے اس قسم کا ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ ہم پھر خلیل صاحب کو کہتے ہیں خلیل صاحب یہ کیا آپ نے کہا, یا آپ نے وہ یہ غلط کہہ دیا, یا یہ غلط نکل گیا, اس طرح یہ بھی ہوتا ہے. تو ایک میرا اس قسم کا ہمیشہ سے رشتہ رہا ہے خلیل صاحب کے ساتھ. اور ایکٹنگ بھی ابھی جس طرح جب وہ میں نے فلم میں کی تھی, تو ایکچولی میں نے اس سے پہلے پنجاب نہیں جاؤں گا کے اندر ایکٹنگ کرنی تھی, وہ میں نہیں کر پایا تھا. تو پھر یہ جب لندن نہیں جاؤں گا بنی, تو پھر اس میں نے وہ کی ایکٹنگ. اور انٹرسٹنگلی پنجاب نہیں جاؤں گا میں جو رول اسفر رحمان نے کیا تھا اس کا نام بھی واسع تھا.
اچھا تو وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ میں نے کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا خلیل صاحب جو میں نے نہیں کی, میں نے خلیل صاحب نہ آتے چینج کر دیتے کیریکٹر کا, ہوگا نہیں چلا ہوگا چلا گیا. اب تو یہ والی میں نے کی, اور مجھے تو بالکل کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوئی. اس سے پہلے میں ان کے خلیل صاحب کا پیارے افضل بھی کر چکا ہوں, تو میرا ان سے رشتہ ہمیشہ اس قسم کا رہا, اور میں اس طرح کا رکھتا ہوں. میرا بھی بڑا مزیدار ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ, پوڈ کاسٹ میں بھی آئے تھے. ہاں, خلیل صاحب کی کئی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے سیریسلی نہیں لینی ہوتی. مجھے لگتا ہے وہ لوگ ان کی ہر بات بہت سیریسلی لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ ریئیکشن زیادہ آتا ہے. ان سے اکثر ملاقات بھی رہتی ہے, اور بڑے شاندار آدمی. بلکہ آپ نے جو کہا نا اکثر باتیں نہیں بتانے والی, ہماری جب پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے نا کوئی 2.5-3 منٹ کا سوال کرتا تھا اسٹارٹ میں, وہ 10 سیکنڈ کا مجھے جواب دے دیتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں ایز اے ہوسٹ, اگر آپ کا گیسٹ آپ کو 10 سیکنڈ میں جواب دے رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ میں بڑا پریشان ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے کہا میں نے سگریٹ پینی ہے, کیمرے بند کرو. میں نے کہا سر آپ پیتے تو ہیں کیمرے کے سامنے؟ کہتے ہیں نہیں یار تمہارے سامنے نہیں پینی میں نے کیمرے کے سامنے, تم کیمرے بند کرو. کیمرے بند کرا کے انہوں نے پوری ٹیم بلا لی میری. انہوں نے لطیفے سنا کے ہمیں وہ پاگل کیا ہنسا کے نا. میں نے کہا خلیل صاحب اگر آپ سے کوئی بات غلط ہوگی آپ بتا دیجیے کہ میں کاٹ دوں گا. کہتے واقعی؟ میں نے کہا کہتے یار تم تو شاندار آدمی ہو. پھر ایک اور پوڈ کاسٹ کا تھا, اس کو انہوں نے 1-2 وہی باتیں کی جو نہیں بتانے والے. انہوں نے اس سے مجھے بڑا تنگ کیا تھا. میں نے کہا نہیں سر ہمارا یہ فارمیٹ ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے سوال وہ بتایا کہ جو اس سے پہلے نہ کبھی بتائے تھے نا, اس کے بعد کہتے میرے سے یہ بھی پوچھو یہ بھی پوچھو یہ بھی پوچھو. بڑے شاندار شخصیت ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کئی لوگوں کو نہیں بھی پسند, ان کے کئی ویوز سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, جو کہ ہوتا بھی ہے. مگر وہ اختلاف ہوتا ہے وہ میں کیونکہ میری ایکسیس ہے ان تک, تو میں ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کرتا ہوں. مجھے وہ شوق نہیں ہوتا کہ میں ان کے جو بہت سے ویوز سے مجھے اختلاف ہے اس کے بارے میں نے ایک پوسٹ ہی لگانی ہے, اور پھر میں نے اس کے بعد وہ پوری اپنے آپ کو وائرل کرنے کی. تو یہ جو بیماری لگ گئی نا ہماری قوم کو, وائرل ہونا ہے, یہ اتنی منحوس بیماری ہے. اور یہ بیماری ماشاء اللہ فرام دا کامن پرسن ٹو دا سیلیبریٹی سب کو لگ چکی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے نا اب ہم ہر چیز کے اندر گھستے ہیں. تو وہ جو ایک مثال ہے کہ بیگانی شادی پہ عبداللہ دیوانہ, وہ یہاں پہ عبداللہ دیوانہ ہی پھر رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی لب کے دیو میں نے شادی, 200 کلومیٹر دور شادی ہے نا, میں نے اس پہ بھی جانا ہے. بالکل ایسے. تو اس قسم کا معاملہ ہے. بلکہ اس پہ میں چاہوں گا آپ تھوڑا مزید ڈیٹیل میں بات کریں اویئرنیس کے لیے کہ کیوں ہے یہ بیماری, اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. یار یہ ایکچولی میں ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے. آپ کو ہمیں اسے آپ کہہ لیں گریٹیفیکیشن سنڈرم, اس پہ بہت سے آپ گوگل کرتے ہیں, ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل ہے, تو اس کو آپ کبھی کریے گوگل اور سرچ کریے. یہ بڑا ایک یونیورسل وہ ہے کہ آپ کئی لوگوں کو امیجیٹ گریٹیفیکیشن سنڈرم ہوتا ہے, کئی لوگوں کو ویسے گریٹیفیکیشن چاہیے, آپ کو اکنالجمنٹ چاہیے ہے, آپ کو یہ اور پھر یہ نا ایک لت کی طرح ہوتی ہے. یہ سگریٹ ہے نا, تو وہ اب آپ کو لت لگ جاتی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ کے دماغ کو ایک لت لگ جاتی ہے کہ اب آپ نے یہ لکھا ہے, اب کتنے لوگوں نے اس پہ رسپونڈ کیا, کتنوں کی لائک آئی, کتنوں نے ری پوسٹ کیا, اچھا اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا. تو یہ نا ایک سائیکولوجیکل وہ ہے, اور آپ کو یہ لگ جائے تو بس پھر آپ پھر موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا, ایک کوئی خبر لگی ہوگی, چوتھا بندہ جا کے اس پہ کامنٹ کر رہا ہوگا. عموماً آپ خود بھی اپنی باتیں ایسی کر رہے ہوں گے, پھر آپ اپنی ڈیلی لائف میں چیزیں لگانا شروع کر دیں گے. میں یہ چائے پی رہا ہوں, چائے کو لگا دی, کھانا کھا رہا ہوں. اچھا کئی جگہوں پہ پھر لائنز بلر ہو گئی ہیں بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں. ایک طرف تو آپ غربت کے بارے میں لوگوں کی بڑا فکر مند ہیں, مگر پھر آپ سوشی کھانے گئے ہیں تو آپ نے اس کی تصویر بھی لگانی ہے. تو یار ڈیسائیڈ کر لو نا کہ کون سی طرف کھڑے ہو. یا تمہیں غربت کی تکلیف ہے لوگوں کی, یا پھر تمہیں سوشی کی فکر ہے, یا پھر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ دنیا میں بہت مظالم ہو رہے ہیں, یا پھر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ میں بزنس کلاس میں فلائی کر رہا ہوں. مطلب مجھے ہمیشہ بزنس کلاس کی تصویر ایک بہت ریڈیکولس لگتی ہے, کیونکہ تصویر اگر آپ نے دکھانی ہے کہ آپ فلائی کر رہے ہیں تو آپ باہر لاؤنج میں بھی کھینچ کے لگا سکتے ہیں. بالکل, آپ خالص اسٹیٹس بھی لگا سکتے ہیں, اسٹیٹس بھی, ٹریولنگ بھی. یہ کیوں بتانا ہے کہ میں بزنس کلاس کی سیٹ میں بیٹھ کے وہ بیچاری ایئر ہوسٹس ڈیوٹی لانی ہے کہ بہن میری تصویر کھینچ, یہ کیوں کرنا ہے آپ نے. تو یہ نا یہ نہیں یار پازیٹیو نہیں ہے, اس پہ نیچے کامنٹ چیک کریے ابھی تو نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن مگر یہ میں آپ کو پڑھے لکھے بندے کے لیے یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. سائیکولوجیکل مسئلہ ہے ایکچولی میں, اور کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہا بیٹھنا کس طرف ہے. آج ادھر بیٹھنا ہے, آپ کو جو ہو رہا ہے اس پہ تکلیف ہے, تو یار اب میرا موڈ تو اگر میں اتنا زیادہ رسپانس دے رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ میں 10 تصویریں لگا بیٹھا ہوں مظالم کی, اس کے بعد نا میرے میں تو پھر سائیکولوجیکلی ہمت, مورلی ہمت نہیں ہوگی کہ میں اگلا ایک ہفتہ اپنی آؤٹنگ کی تصویریں لگاؤں. بالکل, مگر وہ بھی کرنی ہے بیچ میں. تو کافی ہم نا کنفیوز چل رہے ہیں. اچھا واسف بھائی, آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے فہد مصطفیٰ نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ میں اپنی فیملی کو نہیں بیچتا. آج کل لوگ اپنی فیملیاں بیچ کے ویڈیوز اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں.
آپ کا میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ آپ فیملی کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہوں, ویڈیوز لگا رہے ہوں, آج میں ادھر گھوم رہا ہوں, تو فیملی کو دور کیوں رکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا سے؟ آج کل تو لوگ ساتھ رکھتے ہیں سوشل اچھا میڈیا. میں یہ والا لفظ تو نہیں یوز کروں گا جو کہ فہد نے کہہ دیا تھا اور وہ مارا گیا تھا. ٹھیک ہے, میرا سمپل سا وہ ہے کہ یار دیکھیں میں ایک بڑا پرائیویٹ آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ جو بھی میرے کام سے متعلق اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اگر فین ہیں یا جو بھی فالوور ہیں اس کو اگر ہیں تو آپ کو میں وہ دکھا رہا ہوں. مجھے نہیں دکھانا کہ یار ایک تو یہ کہ میں اپنے بچوں کو نہیں وہ چیز کروں کہ یہ میرے کام کے ساتھ ایک چیز آئی ہے, میں ان کو کیوں اس میں ڈال رہا ہوں, کیونکہ ان کا تو نارمل چائلڈہڈ رہنے دیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک یہ بڑی بیسک وجہ ہے مجھے جو لگتی ہے ہمیشہ کہ یار فیملی جو ہے اس کو نارمل آپ رہنے دیں. بچے ہیں وہ آپ کو کیا پتا ہو بچہ کل کو بڑا ہو کے کیا کر رہا ہو, اس بچے کے سارے جو دوست ہیں یا بچیوں کے دوست جو ہیں ان کی کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سارے ایکٹر کے بچے ہیں. بالکل, تو وہ تو نارمل ہے, ان کی کامن انٹرسٹ رہنے دیں, ان کی کامن ڈسکشنز رہنے دیں, ان کے ایکسپیرینسز کامن رہنے دیں. چانسز یہ ہیں کہ ان کے ایکسپیرینسز کامن تب رہیں گے جب وہ اس چیز سے ایکسپوز نہیں ہوں گے. ان کے نہیں ہو کہ میرے ابا تو جی وہ یہ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو ہر وقت تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ, اس لیے میں ان کو اس سائڈ پہ نہیں لانا چاہتا. یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بچپنا نہیں خراب ہونا چاہیے, ان کے لیے ایک نارملائزیشن رہنی چاہیے, اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے. اور ویسے میں ایک پرائیویٹ آدمی, مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اتنا زیادہ اپنی فیملی کو دکھا رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں کہ میں یہ, اور خیر فیملی کو کیا میں اپنی بھی نہیں دکھانا چاہتا اتنی کہ میں اب یہ کر رہا ہوں, میں وہ یہ کر رہا ہوں, تو میری اس قسم کی طبیعت ہی نہیں ہے. زبردست. اور سب کوئی یادگار واقعہ آپ کو یاد ہے فلم کی شوٹنگ کے دوران کوئی ایسی وجہ ہوئی ہو کہ آپ کو فلم کی شوٹنگ روکنی پڑ گئی ہو؟ یار فلم کی شوٹنگ روکنی, ہاں مطلب 2-3 بار, یہ پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے وہی بتایا تھا ان کو کہ فلم کی شوٹنگ روکنی ہمیں اس لیے پڑی تھی کیونکہ ایک بار ایک گانا ہے جوانی پھرنی آنی کے اندر, وہ میں, احمد بٹ, حمزہ عباسی اور ہمایوں صاحب شروع میں ہی گانا گا رہے ہیں بینکاک کی تھائی لینڈ کی سڑکوں پہ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں, اور ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمارا پہلا دن تھا شوٹنگ کا تھائی لینڈ میں, تو ایک ویسی ایکسائٹمنٹ بڑی تھی. خیر موٹر سائیکل پہ ہم گاڑیاں وہ گانا گا رہے, اور اسکوٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ, اسکوٹیز تھے ہمارے پاس, الیکٹرک اسکوٹرز ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو ہم بینکاک کی سڑکوں پہ گانا ہم نے پورا دن کیا. ہمارے آگے وہ کرین لگا ہوا تھا, ٹرک پہ ہوتا ہے, وہ شوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو. اور ایونچولی جب ہم اپنی اس لوکیشن پہ پہنچے جہاں پہ ہمیں ختم کرنی تھی شوٹ, تو جب ہم پہنچے ہم نے آخری ٹرن کاٹا تو ایک دم فریم میں سے صرف 3 بائک رہ گئے, غائب ہو گئی. اچھا, تو جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو احمد بٹ صاحب گر چکے ہوئے تھے بائک سمیت. تو شوٹنگ رک گئی, جس کے بعد ان کو کوئی تھوڑی چوٹ ووٹ بھی آئی, ان کو ہاسپٹل لے گئے, اس رات ان کو بخار رہا, اگلے دن صحیح ہو گئے. تو وہ شوٹنگ ہمیں اس لیے روکنی پڑی کیونکہ بٹ صاحب بائک سمیت گر گئے تھے. پھر اسی طرح ایک بار بٹ صاحب جو تھے وہ ایک بنانا بوٹ پہ ہم تھے, اس پہ بھی ہم کو اسی گانے میں پارٹ کر رہے تھے, وہ سب اسی گانے میں ہوا میرے خیال سے. تو وہ بنانا بوٹ الٹ گئی کیونکہ وہ تیز چلے, وہ الٹانی ہی تھی, چاہیے تھا اس قسم کا کہ لڑکے بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ الٹ گئی. چلے الٹ تو گئی, اب واپس بیٹھنا تھا اس بوٹ پہ. تو میں سب سے پہلے بیٹھا کیونکہ مجھے سوئمنگ نہیں آتی خاص طور پہ, تو وہ میں تو ڈر کے مارے فوراً لائف بوٹ جیکٹس پہنی ہوئی تھی مگر میں بیٹھ گیا. حمزہ ہی بیٹھ گیا, ہمایوں صاحب بھی بیٹھ گئے. اب احمد صاحب نے بیٹھنا تھا, اور اب احمد صاحب نہ بیٹھ کے دیں اس بنانا بوٹ کے اوپر. 2-3 بار انہوں نے کوشش کی تو بنانا بوٹ دوبارہ الٹنے لگی, تو ہم تینوں نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں بیٹھے گا. تو جو واٹر اسکوٹر ہماری بوٹ کو کھینچ رہا تھا, بٹ صاحب اس واٹر اسکوٹر کی بیک کے ساتھ نا, جس طرح فلموں میں آپ لٹکتے ہیں نا, اس طرح پکڑ کے وہ لٹکے, اور ان کو ہم بیچ تک لے کے گئے تھے کیونکہ ہم تینوں نے انکار کر دیا تھا, اور نہ بٹ صاحب سے بنانا بوٹ چڑھی جا رہی تھی. اور یہ سارے واقعات بٹ صاحب کے ساتھ, یہ بٹ صاحب کے ساتھ ہی ہوئے تھے. تو یہ 2 بڑے سگنیفیکنٹ واقعات ہمارے اس طرح کے رہے شوٹنگز کے اندر. لندن نہیں جاؤں گا کہ اندر نہیں, اس میں کوئی نہیں ایسا ہماری وہ نہیں ہوئی, کوئی رکنے والی کوئی نہیں ہوئی شوٹ. واسطے بھائی یہ جو آپ نے مووی میں بتایا تھائی لینڈ کا, جی تھائی لینڈ میں جو آپ نے مووی اب جوانی پھر نہیں آنے کی, اور سارا ریئل لائف میں بھی ایسے کچھ ہوتا ہے یا فلموں میں ہوتا ہے؟ لڑکے ادھر سوچ کے حیران ہوتے ہیں یار 4 دوست جائیں گے. نہیں تو وہی نا, ایکچولی وہ فلم آپ دیکھیں, وہ فلم کیوں اتنا چلی تھی اور اس کی پہلی اپیل کیوں تھی, کیونکہ وہ ایک جس طرح آپ نے بھی جس طرح اظہار کیا اس بات کا کہ کبھی ہوتا ہے ایسا, بالکل یہ اسی خواہش کے اوپر بیس تھی کہ کیا کبھی ایسا ہوگا, اور وہ جو آپ کی جس طرح خواہش ہے اسی کو ہم نے عملی جامہ پہنایا کہ ایک بار ہو گیا تو پھر کیا ہوا. سو آئی تھنک اسی چیز پہ ہم ایکچولی کھیلے تھے کہ یہ بس ایک جو خیال ہے کیا ایسا ہوتا ہے, اور میرے خیال صرف آپ کے ساتھ ہی ہوا ہے, اور وہ بھی فلم میں ہوا, وہ فلم میں, ریئل لائف میں آپ کے ساتھ. ہاں بالکل فلم میں ہی ہوا ایسا. کہاں وہ تو خیر تھائی لینڈ بیچارہ ہے, آپ عام طور پہ کہیں جانا چاہیں تو وہ ایک مصیبت پڑ جاتی ہے, دوست ہی صرف جا رہے ہو. تو یہ اسی حص پہ ہم یہ ایک ایکچولی ساؤتھ ایشین حصہ ہے ہم لوگوں کی جو یہاں پہ پائی جاتی ہے شادی شدہ جوڑوں کے اندر, تو یہ اس کے اوپر بیسڈ ہے
کہانی بیس تھی اس کے اوپر, زبردست, اس احساس پہ. احساس کے اوپر. اچھا ویسے بھی ڈفرینٹ قسم کے گیسٹ آتے ہیں آپ کے پاس. اب ظاہر ہے بہت سے گیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے, ٹائم آسانی سے بن جاتا ہے, کچھ جگہ پہ مشکل بھی ہوتی ہے. تو آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا کہ کسی گیسٹ میں بہت مشکل یا پیمنٹ پہ کہیں معاملہ پھنس گیا ہو, کوئی گیسٹ بہت مہنگا, ظاہری بات ہے آپ کا شو بڑا ہے, پیمنٹ پہ تو اگر کسی کے ساتھ معاملہ پھنسا ہو تو وہ آتا ہی نہیں ہے. اگر پھنسا ہو کسی کے ساتھ, پھنسنا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی آپ کو ریڈیکولس اماؤنٹ کئی بار ہوتا ہے ایسا کر دیتے ہیں. ویسے میکسیمم کتنی مانگی کسی نے یار؟ مانگی تو کسی نے پتہ نہیں, پچھلے دنوں یہ لوگ ہی بتا رہے تھے مجھے, کو 30 لاکھ روپے مانگ لیے تھے کسی نے. اچھا, فار 30 منٹس. وہ ایک ریڈیکولس تھی وہ بات ہی, میں نے کہا وہ ختم ہوگی بات. اور فری میں بھی آ جاتے ہیں گیسٹ, فری میں پولیٹیشین سارے فری میں ہوتے ہیں بیکاز وہ نہیں کرتے. مگر ویسے یہ ڈپینڈ کرتا ہے, پیمنٹ پہ مسئلہ نہیں پڑتا بیکاز اگر وہ آپ اگری ہوں تبھی آپ بلائیں گے, تبھی ہوگا, ظاہری بات ہے. ہاں ویسے جو نخرے ہیں وہ کچھ چند ایک بہت ہی میرے خیال سے کو 2-3 بار کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ جو کوئی ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ پڑا ہو کسی کا سیٹ پہ آ کے. وہ کچھ لوگ ہیں وہ ہمیں پتا ہے. وہ تابش میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا نا, اپنا کہتے ہیں گیسٹ نے 1 کروڑ مانگ لیا. ہاں اس طرح کے ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ انہیں بتاؤ ہم نے صرف بات کرنے. ہاں ایگزیکٹلی. تو میں نے دیکھا ہوا وہ تو وہ ہوتا ہے, کئی لوگ کئی بار ریڈیکولس کرتے ہیں. ہاں ریڈیکولس قسم کی حرکت کر دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جب اگر اتنے مانگے ہیں تو پھر میں کہوں گا گھومو, تو پھر تمہیں گھومنا بھی پڑے گا. ہاں نہیں وہی نا, آگے یہ نہیں کہنا میں نے یہ بات کرنی ہے. وہ ایکچولی میرے خیال سے یہ جو اس قسم کا اماؤنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے نہیں آنا ہوتا. تو ٹھیک ہے, آپ حاصل کر کے نکل جاتے ہیں. بالکل, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ویسے کوئی ایسا گیسٹ ہے جو آپ کے, جس کو آپ نے کوشش کی ہو یا آپ کے مائنڈ میں اور وہ نہ آ سکا ہو آپ کے شو میں؟ یار میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں ندیم صاحب کو شو میں بلانے کی, اور کسی طرح ابھی تک بن نہیں پائی بات. اچھا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں مذاکرات کے دنوں کی بھی, ایون ابھی بھی, مگر وہ ندیم صاحب کسی طرح سے ہماری ڈیٹیں نہیں میچ, یا وہ ڈیٹ یا وہ جب آتے ہیں وہ کم لاہور آتے ہیں, تو جب کبھی وہ آتے ہیں تو تب بھی بس کچھ بات نہیں بن پاتی. تو میں ندیم صاحب کی بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ شو میں آئے. چلیں جی, ہوپ فلی ہم جلدی دیکھیں گے آپ کے شو میں. اچھا ویسے بھی آپ کا شو بڑے سال بڑا زبردست سپر ڈپر ہٹ رہا مذاکرات. جی. اچانک چھوڑنے کی کیا وجہ بنی, اور وہ بھی پوری ٹیم کے ساتھ؟ یار میں نے نوٹس کیا کہ سب لوگ اتنا چھوڑ رہے ہوتے ہیں آج کل, تو میں نے کہا میں بھی کچھ چھوڑوں. زبردست. لیکن آپ نے چھوڑی نہیں, آپ نے چھوڑا. اتنے عرصے بعد اگر چھوڑے تو پھر چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک, چھوڑی نہیں جاتی. بہت زبردست بات ہے. اچھا مذاکرات میں آپ کا وہ جو ایک ایشو بنا تھا, جو ایک اوورسیز کے بارے میں کامیڈین نے بات کر لی, آپ لوگوں کو جب وہ ویڈیو چلی تبھی اندازہ ہو گیا تھا, جب لوگوں نے کمنٹ کیا تب آپ کو خیال ہے؟ نہیں وہ ایکچولی یار مس تھوڑا سا ہو گیا تھا. وہ اکثر یہ تو ایک واقعہ تھا ہمارے شو میں, اکثر ایسی کوئی بات ہو جاتی تھی جو کہ ہم کاٹ دیتے تھے. وہ بس غلطی یہ ہوئی کہ وہ ایڈیٹر سے مس ہو گئی تھی, اور وہ چلی گئی آنر, اور جب وہ آنر گئی تبھی میں ہو گیا تھا, میں کہا یہ کیا کر دیا. اچھا جب یہ واقعہ وہاں پہ ہوا تو اس کے مجھے یاد ہے شو کے فوراً بعد میں نے کہا تھا کہ میں کہا یہ کاٹ دینا. وہ ہمارے خیر پوری ٹیم کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو تو کاٹ دیتے ہیں. اپنا ہی فلٹر بڑا اسٹرانگ تھا. آپ کو آئیڈیا پہلے سے ہی تھا کہ وہ جب شو ختم ہوا تھا تبھی ہمیں پتا تھا کہ ہم نے یہ بات کاٹ دینی ہے. بس وہ کسی وجہ سے وہ ایک بات نکل کے چلی گئی, اور یہ پہلی بار نہیں, اس طرح کی اکثر کوئی بات یہ تو نہیں, مگر اس طرح کی اور کوئی 2 مہینے بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یا کوئی آف بات ہو جائے تو وہ میں ہمیشہ کٹوا دیتا تھا. تو یہ بھی کٹنی تھی, اور ایک پورا فلٹر سسٹم بنا ہوا تھا جس کے تحت پتا تھا کہ یہ کٹنی ہے. بس وہ ایک دن آپ کہہ لیں جو ایک ہوتا ہے ایرر آتا ہے, تو وہ اس دن چلی گئی, اور بس وہ اس وجہ سے کنٹروورسی ہوگی. اور وہ بھی خیر وہ کہا اس خاتون نے تھا جو کہ انہوں نے ہمیں ہنسی بھی آئی بعد میں بیچاری نے پھر ویڈیو کی کہ یہ ان لوگوں نے اسکرپٹڈ کیا تھا. وہ ہنسی آئی کیونکہ 1250 شو کے اندر سے آج تک اسکرپٹڈ نہیں ہوا گیسٹ کا پارٹ. تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. تو میں کہا چلو وہ بیچاری اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ہم پہ ڈال رہی ہیں, ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ اسکرپٹڈ تھا وہ بچکانا بات. اچھا میرے خیال ہے سیو کرنے کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہوتا ہے, چلو دوبارہ نہیں وہ اتنی اس ٹائم پہ کنٹروورسی ہو گئی اور اتنا ریئیکشن آیا کہ آئی تھنک وہ خاتون نے بھی ڈر کے کہہ دیا کہ جی میں نے تو کیا ہی نہیں اور اسکرپٹڈ تھی. تو خیر مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کی کلیریفیکیشن دیں. میں کہا یار وہ بیچاری اپنے آپ کو کر رہی ہے سیو, تو کر لینے. تو خیر ہے, چلے اب تو بات پرانی ہوگی. اور وہ میں نے میری وہ بھی نہیں تھی although but still you know میں نے اس کی معذرت بھی کی اوورسیز والوں کو. بے وقوفانہ بات تھی وہ, ایک وہ بس منہ سے نکل گئی, اور منہ سے نکلنے کے علاوہ پھر وہ چلی گئی, وہ ایک اور تھی. اب اس کے اوپر کئی لوگوں نے کہا کہ جی ایکشن ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ میرے لیے ایک بڑا اس ٹائم پہ ایک بڑا پوائنٹ تھا کہ وہ جو ایڈیٹر ہے وہ ہمارا 6-7 سال سے ایڈیٹر تھا.
تو میں کہا اس سے ایک انسان ہے, اس سے بھی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور ایک جینون غلطی ہوئی ہے تو اب اس کے اوپر کتنی کو سزا دوں میں. تو میں نے کہا یہ وہ لوگوں نے کہا کہ وہ نوکری سے نکال دینا چاہیے اور یہ وہ. میں کہا نہیں یار, ایک غلطی مجھے پتا ہے اگلے تو بندہ بہت غلطیاں کرتا ہے, ایک اس سے بھی زندگی میں غلطی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے وہی آپ نے معذرت, میں نے معذرت کر لی ان کے بیاہ پہ, آلدو میں نے جملہ بھی کوئی نہیں بولا تھا اس میں. جی جی. تو بس یہ تھی, معذرت کر لی ہم نے. اچھا ویسے تو یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے, پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا نا کہ فیوریٹ شو کون سا تھا یا کس گیسٹ کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آتا ہے. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو مذاکرات میں. یار گیسٹ یہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مگر میں نہیں کر سکتا کیونکہ احمد بتاؤں 1200 گیسٹ میں کیسے ریکاؤنٹ کروں, 8 سال کے اندر اتنے بار مزے آئے, اتنے اچھے شوز ہوئے اور تو 12 شو مہینے کے ہوتے تھے, تو میں کیسے کروں اس میں سے کہ کون سا شو ہوگا. وہ تو بہت لا تعداد شوز ہوتے. کوئی بیڈ ایکسپیرینس بغیر نام یار بیڈ ایکسپیرینس ایک ہی ہوا تھا پورے 8 سال میں, اور وہ شو آنر بھی نہیں گیا تھا. وہ ایک تھے صاحب, وہ آ کے ذرا ان کے ساتھ تھوڑا سا بدمزگی ہو گئی تھی, اور وہ اگین وہ بدمزگی تھی وہ تھے ایک صاحب جن کے ساتھ ہو گئی تھی, اور وہ ایکچولی اس لیے تھی کیونکہ وہ نا وہ ہمارے جو تینوں ساتھی ہیں میرے, ان کو وہ نا کچھ ذرا ایک بہت ہی تضحیک آمیز طریقے سے ریفر کر رہے تھے. اچھا. تو انہوں نے 1-2 بار کیا اور ان لوگوں نے میری طرف دیکھا. میں نے ان صاحب کو پھر ایک بار پیچھے جا کے سمجھایا کہ سر یہ نہ کریں. آئی تھنک وہ صاحب بھی وہ ان کا بہت نیا ٹیلی ویژن پہ آنا تھا تو ان کا ایکسپوجر نیا تھا بہت زیادہ. اچھا وہ شاید ان کے تھیٹر کی اس سے زیوم کر کے کچھ اور سوچ کے آئے ہوئے تھے. وہ دوبارہ گئے تو دوبارہ میں نے بات شروع کی تو دوبارہ انہوں نے وہی حرکت کی اور آڈینس بیٹھی ہوئی تھی. اچھا وہ پھر وہ مجھ سے صحیح طرح بات کر رہے تھے, ان کو وہ ایک سرٹن طریقے سے بات کریں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک سرٹن لہجے میں بات کرنا شروع ہوئے. پھر دوسری بار کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جو ان کو لے کر آئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ یار ان کو سمجھائیں, یہ صحیح نہیں ہو رہا اور ہم بہت عزت دے رہے ہیں ان کو, اور یہ مجھے تو وہ اگین کچھ نہیں کہہ رہا تھا مگر میری ٹیم ہے, میرے ساتھی ہیں, میں نے کہا وہ ان کو سمجھائیں. وہ تیسری بار کو انہوں نے اسٹارٹ کیا نا تو میں نے شو روک دیا. پھر میں ان کو لے گیا آف سیٹ اور پھر میں نے ان کو اسی طرح بات کی جس طرح وہ ان سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. میں نے شاید اس سے بلکہ 2-3 ہاتھ زیادہ بات کی. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر میرے اندر کا لاہوریا باہر نکل آیا تھا. ٹھیک ہے. وہ ساری میری اردو ختم ہو گئی اور پھر میں بہت ہارڈ کور لاہوری اس میں آ گیا تھا, اور پھر میں نے ان کی اچھی ایک بار پوری طبیعت صاف کر دی اور بھیج دی, اور میں خود بھی چلا گیا اور میں نے کہا بند کریں جی ریکارڈنگ. وہ ایک واقعہ تھا اور وہ شو بھی کبھی نہیں چلا, جس کے اوپر مجھے کچھ افسوس بھی ہوتا ہے لیٹر کہ شاید مجھے کنٹرول کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو, مگر میں 3 بار سے زیادہ کتنا کنٹرول کروں. اور ایک آدمی اگر نہیں ٹل رہا اور وہ ان لوگوں کو کر ہی جا رہا ہے اس طرح سے تو وہ پھر تھوڑا غلط ہو گیا. مگر اب خیر اس کے بعد وہ صاحب اب میچور ہو گئے اور میں ان کو دیکھتا ہوں اکثر ٹیلی ویژن پہ, اینڈ وش ہم دی بیسٹ آف لک, اور بڑا وہ نام کمائیں پاکستان کے لیے اور سب کچھ ہو. وہ ایک برا واقعہ تھا میں نے کبھی آج میں پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں اس کے بارے میں. پوڈ کاسٹ میں یہی ہوتا ہے اکثر ایسے واقعات. میں نہیں بتاتا ہوں, وہ آپ کیونکہ مجھے پسند آئے ہیں تو میں اس لیے بات کروں, ورنہ میں نے اس سے پہلے بڑی پوڈ کاسٹ کی میں نہیں کرتا, میں پی جاتا ہوں. نہیں آپ کی محبت, ہمارا فارمیٹ بھی ریسپیکٹ والا ہوتا ہے اس لیے گیسٹ بھی خوش رہتے ہیں. اچھا ابھی آپ یہ گپ شپ کر رہے ہیں, ان دونوں میں کیا ایز اے ہوسٹ آپ کو کیا ڈفرنس لگا یا آپ کیا چینجنگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی تو بہت, ایک تو جس کا میں سب سے بڑا فین ہوں جی وہ ہے آپ کا جو سیگمنٹ جس میں عربی شیخ والا, جی بالکل وہ والا چنک میں آپ کے کسی شو کا بھی مس نہیں کرتا ہوں, وہ میں لازمی دیکھتا ہوں. ایک تو یہ مجھے تبدیلی نظر آئی, اور اس کے علاوہ بس دیکھیں ابھی ایکچولی احمد بہت نیا ہے شو, بڑا امیجیٹ تھا ہمارے لیے, اور ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں تو اس لیے بہت ہی نیا ہے. تو ود ٹائم آئی گیس ہم بھی چیزیں چینج کریں گے, ایکسپیریمنٹ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. آپ عربی جو تھا وہ ہم نے امیجیٹلی کر دیا کیونکہ مجھے کیریکٹر آ گیا ہوا تھا تو وہ کر دیا, اور وہ بندہ ہمیں صحیح مل گیا. محمد علی بہت اچھا کر رہے ہیں اس کو, تو اور اس کا ریئیکشن بھی وہی, ہمیں فیڈ بیک جو آیا وہی جو انٹینڈیڈ تھا وہ آیا. تو ود ٹائم دیکھیں, کچھ امید ہے کہ اور بہتری آئے گی. اچھا کبھی کوئی گیسٹ کامیڈین کی کسی بات سے ناراض بھی ہوا؟ اور 1-2 بار ہوا, مگر 1-2 بار ہوا, سمجھا لیا, کور کر لیا میں نے, بعد میں کٹوا تو خیر دیتے ہی تھے ہم, تو ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی. افتخار ٹھاکر سے بھی کبھی کوئی ناراض ہوا یا کسی اور کامیڈین سے؟ یار یہ مجھے اسپیسیفکلی یاد نہیں ہے. اچھا کیونکہ ٹھاکر صاحب دونوں جگہ ہوتے ہیں نا, مجھے وہ ادھر بھی نرگولی سے تو بہت ریئرلی ہوا ہو, کوئی سامنے سے ہی ہوا ہو تو ہوا, آئی تھنک نرگولی سے مجھے نہیں یاد پڑتا, کیریکٹر سے نہیں کبھی ہوا ہوگا. باقی مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے کس بات پہ کیا ہوا. واسف بھائی لائیو شو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ریکارڈڈ سے, اور ہوسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کن کن چیزوں کو اسے خیال رکھنا پڑتا ہے؟ یار مشکل اس کا ایک الگ مزہ ہے, ایک اور ٹائپ کا پریشر ہوتا ہے. لائیو شو بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا, لائیو شو ٹی وی کے اوپر ہے یا پھر آپ کوئی ایوارڈ شو کر رہے ہیں یا آڈینس کا لائیو بیٹھا ہونا,
ڈفرینٹ ورژنز ہیں, مگر مزہ اس کا آتا ہے بہت, کیونکہ اس کا پریشر بالکل اور ہے. اور آپ کے پاس یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائیو ٹی وی شو کر رہے ہیں یا لائیو آڈینس کے سامنے کر رہے ہیں, مگر دونوں میں آئی تھنک کچھ چیزیں اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں جو کہ آپ, ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو ہوں گی, کہ آپ خیال رکھتے ہیں کہ آپ نے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے, اور تمیز کا دائرہ اب آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہونا چاہیے. تو یہ فرق ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا آن یور ٹوز رہنا پڑتا ہے. فیملی کو ٹائم دینا کتنا مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ, جس طرح یہ مصروفیت ہے, تو پھر کیسے مینج ہوتی ہیں چیزیں؟ بس یار کچھ گرتے پڑتے ہی مینج ہو پاتی ہیں. اچھا, ناراضگیاں تو پھر اس معاملے میں اکثر رہتی ہیں, مگر کیا کریں, ابھی آج کل کا جو دور ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, آپ کیا کریں گے. اب وہ والے زمانے رہے نہیں ہیں کہ جس میں بہت سادہ زندگی ہوتی تھی, تو جب وہ زمانے نہیں رہے تو پھر اب اس کی ڈیمانڈز بھی چینج ہو گئی ہیں, اور پھر سارا معاملہ چینج ہو گیا. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ فیملی کی وجہ سے, فیملی کے کسی کام کی وجہ سے کچھ آپ ڈسٹرب ہوئے ہیں, کوئی آپ نے کمٹمنٹ دی ہو اور پتہ چلے کہ یہ زیادہ ضروری ہے؟ ہاں, کبھی یا ایک دو واقعہ آتا ہے جو آپ سے ڈسکس ہوں, یہاں پہ شیئر نہیں کریں گے, آپ کافی فیملی اورینٹڈ ہیں. نہیں, میں ایک نارمل معاملات میں تو میں نے دیکھا ہے, نہیں نارمل سا ہوں, وہ جو کہ اتنا تو بیسک ہوتا ہے میرے خیال سے آپ کو ہونا, مگر کبھی کوئی بہت اگر ہو جائے تو شاید ہاں ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ, مگر ویسے نہیں, میرے نہیں خیال اتنا وہ زیادہ واقعات ایسے ہوں کہ ڈسٹرب ہوئے. کمٹمنٹ کوئی اور. فیملی سے یاد ہے, شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ میری یار 2009 میں. لو میرج تھی ارینج؟ مکس تھا. مکس. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری جی ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ. اور ایک ہی بیگم ہے؟ جی بالکل. یہ ہمارا سگنیچر کویسچن ہے. جی بالکل, مجھے پتا, میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے, آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. تو جی اس میں آپ وہ ٹیگ نہیں لگا پائیں گے کہ وجہ کیا ٹھہری, دوسری چوتھی, اور وہ جو آپ اس طرح کے آپ کے میں نے دیکھے ہیں 2-3 تھمبنیلز ہوتے ہیں, وہ والے نہیں ہوں گے. نہیں, ہمارے الحمدللہ کوئی بھی تھمبنیل غلط نہیں ہوتے, جو ہوتا ہے وہی اندر. ہاں نہیں, مگر لوگ سنتے وہ والے ہیں. اچھا, یہ ایک اگین اس پہ میں آپ کا ویسے مذاق میں بھی بات اور ایک سیریس ایک آپ کا اس پہ اوپینین بھی, ہمارے سب سے زیادہ ویورشپ یا کسی بھی بندے کی اس ٹاپک پہ آتی ہے جس میں کسی کے گھر کا ذکر ہوتا ہے, پیسوں کا, فیملی کا. تو آپ جتنا مرضی پازیٹیو کنٹینٹ بنا لیں, اس پہ اتنے ویورشپ نہیں آئے گی جو کسی کے 4 دیواری کے اندر کی کوئی بات ہو رہی ہے اس پہ آئے گی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اور ہمارے خطے کے اندر ہے کہ ہم مسالے دار لوگ ہیں, پھیکا کھانا نہیں کھا سکتے نا. ہاں, کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو, دال چاول نہیں پھیکا کھا سکتے, ہر چیز میں مسالہ ڈالنا ہے. تو وہ مسالہ صرف چیز میں نہیں ڈالنا, ڈھونڈنا بھی ہے. تو وہ چیز پسند آتی ہے ہمیں جس میں مسالہ نظر آ رہا ہو. یہ ہمارا خطے کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں, آپ کبھی باہر جائیں, آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ آپ کو ویسٹ کے اندر کھانا بڑا وداؤٹ مرچ مسالہ ملتا ہے. جی, جو کہ ہمیں عموماً بہت پھیکا لگتا ہے. یار یہ کیا, یار یہ ان کا اسٹیک بھی پھیکا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, ایسا ہی ہے. ان کا چائنیز آپ کو ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں چائنیز کھانے جائیں, وہ اجینا موٹو ڈال کے بیڑا گھر کیے ہوئے ہیں ہم نے ان کے, بیکاز ہمیں مسالہ پسند ہے. تو یہ مسالہ صرف ہمارے خون میں ہی نہیں پسند, ہمارے دماغ میں بھی بہت مسالہ پسند ہے. ہینس آپ کو ہمیشہ سب سے زیادہ ہٹس جو ہیں اس قسم کے تھمبنیل پہ ملیں گے. ملتے ہیں. تو کھانا خود بھی بناتے ہیں آپ؟ نہیں توبہ, بالکل نہیں آتا. اچھا, آتا ہی نہیں ہے بنانا؟ اور چائے بنا سکتا ہوں صرف. اچھا, ہاں بس. کھانے میں کیا پسند ہے یار؟ کوئی چیز اسپیسیفکلی پسند نہیں مجھے. اچھا, جو میں کھا رہا ہوں. ہاں, میں سوشی نہیں کھا سکتا. اچھا, ہاں, مجھے یہ پتا کہ میں کیا نہیں کھانا چاہتا. اس میں سوشی ہے, ٹینڈے ہیں, بینگن ہیں اور کریلے ہیں. اچھا, یہ 4 چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا. اس کے علاوہ میں کھا لیتا ہوں. اور میرا کوئی بہت آؤٹ آف دا وے جا کے وہ نہیں, دال چاول میں بھی آپ بہت پوچھیں گے تو میں کہوں گا پریفرنس میری وہ ہو, دال چاول. ورنہ یہ کوئی نہیں کہ میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں کرتا کھانے کی. ٹھیک ہے. اور فوڈی ہیں؟ نہیں بہت زیادہ, یا سلیقے سے مہذب؟ نہیں, سلیقے مہذب بھی نہیں, فوڈی نہیں ہوں بس. اچھا, مطلب پتہ نہیں وہ اندر سے کہیں پتہ نہیں مجھے نکل گئی ہے شاید کوئی چیز. اگر کسی زمانے میں ہوں گا بھی اس طرح سے فوڈی نہیں ہوں, بس بھوک لگی کھا لیں. اور ایکسرسائز وغیرہ کو ریگولر؟ یار آج کل تو نہیں ابھی کر رہا, ویسے پہلے کوشش کرتا رہتا ہوں, مگر میری جنگ ہی جاری رہتی ہے وزن اور ایکسرسائز کے درمیان میں. ڈرائیونگ خود ہی کرتے ہیں؟ جی ڈرائیونگ میں خود ہی کرتا ہوں. چلان بھی کرواتے ہیں؟ چلان بھی ہوتا ہے. لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں یہ فضول سے سوال ہے. میں نے کہا یار گپ شپ ہے. نہیں, مگر چلان ابھی تک اللہ کا شکر ہے وہ, اب تو وہ آگے ہی چلان آ گیا. پچھلے دنوں کہیں اوور سپیڈ ہوگی تو تصویر آئی ہوئی تھی, تو وہ والا چلان ہوتا ہے, ویسے والا نہیں. اللہ کا شکر ہے نہیں ہو رہا. سیٹ بیلٹ پہنی ہوتی ہے, لائسنس ہے تو. اور موٹر وے پہ ہو جاتا ہے. ہاں وہاں پہ ہو جاتا ہے وہ. ابھی اچھا یاد کرایا آپ نے, وہاں پہ آخری چلان ان پرسن وہیں ہوا تھا. اچھا, یہاں پہ میں ایک پبلک اویئرنیس کے لیے, جی یہ جو بچے, کم عمر بچے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں, جو حادثات ہو جاتے ہیں, اس پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے والدین؟ کیا میسج دینا یار, والدین کو خدا کا خوف کریں. آپ ڈرائیونگ سکھانے کے چکروں میں اتنا ان کو بچوں کو آپ بھیج رہے ہیں, مطلب کوئی عقل خود بھی استعمال کرنی ہوتی ہے نا. اب یہ وہ والی باتیں جس پہ لوگ
بتاؤں آپ ہمارے یہاں پہ بڑا ایک عام جملہ ہوتا ہے وہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. ارے بھیا اس میں حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا ہے, تو آپ نے کرنا ہے. گاڑی کی چابی آپ دے رہے ہو, گاڑی کی چابی آپ نے دینی ہے. لائن اگر ہے تو لائن میں آپ نے خود کھڑے ہونا ہے. کوئی صفائی کا خیال رکھنا ہے تو وہ آپ نے رکھنا ہے. حکومت تو بیچاری صبح آ کے ایک وہ واسا والا یا جو بھی ہے وہ آ کے صفائی کر دے گا سڑک کی یا پھر کسی باغ کی یا وہ پبلک اسپیس ہے اگر, مگر ویسے تو آپ نے کرنی ہے. اب حکومت وہاں پہ بندے تو نہیں لگا کے بیٹھ سکتی کہ آپ نے کسی تاریخی مقام پہ جا کے ایک دل کے اندر سے تیر گزار کے نہیں بولنا فلاں لفظ فلاں. کیڑے تسی یار مغل اعظم دے منڈے ہو کہ مطلب اپنی محبت امر کر رہے ہو وہاں پہ بیٹھ کے. یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ. وہ ہیریٹیج سائٹ ہوتی ہے اس پہ آپ چلے جائیں کسی ہیریٹیج سائٹ پہ, جو باتھ روموں کے اندر نمبر لکھے ہوئے ہیں, یہ اب حکومت باتھ روم میں کیمرہ لگا کے بیٹھ جائے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب سوچے نا کیا چیف منسٹر بیٹھے ہوئے باتھ روم بیٹھ اسٹول لا کے کہ بھائی جان اندر کوئی لکھنا نہ, میں چیک کر رہا ہوں تسی لکھیا تو نہیں. یہ خود کے شعور کی باتیں, اس کے اندر تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ تو خود کرنے والی چیزیں ہیں. آل دیز تھنگز وی نیڈ ٹو ڈو آور سیلوز. میں چاہوں گا جو آپ نے آف دی ریکارڈ میں واقعہ سنا ہے بغیر نام لیے, کہ جو ایک مشہور آدمی ہے پاکستان کے جنہوں نے اپنے بیٹے کو گارڈ کے ساتھ نہیں بھیجا تربیت کے حوالے سے, وہ میں چاہوں گا آپ واقعہ سنائیں. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں سیلیبریٹی ہیں, تو وہ کہ ان کے ساتھ گارڈ وغیرہ کی ان کو ضرورت تھی تو وہ رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کا جب بچہ اسکول جاتا تھا تو وہ انہوں نے نا خاص اس کے ساتھ نا ہی میڈ شور کہ وہ گارڈ ان کے ساتھ نہ جائے. تو میں نے پوچھا, میں کہا یار وہ جاتا ہے تو وہ تو جب نکلتا ہے تب تو جاتا ہے, تو بچے کے ساتھ بھی صبح بھیج دیا کرو. مطلب وہ ایک پروٹوکال میں ہوتا ہے. تو کہتا ہے نہیں یار وہ میں اس لیے نہیں بھیجتا کیونکہ وہ بچے کو پھر ہوگا کہ پتہ نہیں میرا باپ کیا چیز ہے. تو یہ بچے کے لیے غلط انفلوئنس ہے. میری تو چلو مجبوری ہے, مگر یہ ٹائم میں نہیں چاہتا کہ وہ بچے کو پتا چلے کہ پیچھے گارڈ بیٹھا ہوا ہے گن لے کے اور میرے ساتھ جی گارڈ آتا ہے. اور یہ اپنی تربیت کے حوالے سے بڑی پازیٹیو چیز ہے. بالکل. تو یہ ایک اپنی وہ ایک ہوتی ہے ہر کسی کی. آئی تھنک یہ اس میں آپ کو خود ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. ہم ہماری اپنی ذمہ داری ہیں. یہ چیزیں اس طرح کی 4-5 جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہیں. اس میں ہم کسی کا انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ کرے گا یا وہ حکومت کرے گی. نہیں. واسف بھائی جو سوال ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں جی آج آپ ان کے جواب دیں. ضرور ضرور. سیم آپ کے سوال ہم نے اٹھائے ہیں. ارے آپ اور ہم نے کہا جی آپ جس مرضی کے اٹھائیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. جہاز کی 2 ٹکٹس ہیں آپ کے پاس. جی سر. ایک تو آپ کی اپنی ہے, بالکل. دوسری آپ نے کسی ایک کو دینی ہے. اور اکانومی ہے, بزنس کلاس ہے. بزنس کر لیں چلیں آپ کے لیے بزنس کلاس. ٹھیک ہے. پھر فردوس عاشق امان, ٹھیک ہے, ازما بخاری, ہاں, زرتاج گل. ازما بخاری. ازما بخاری کو کیونکہ ازما آپا سے میری ذرا بات چیت ہے اچھی, اور اتنی بار ان کا انٹرویو کیا ہوا اتنا, تو وہ میرے خیال سے میں کچھ عرصے تک بات کر پاؤں گا. اور اس کے بعد میں جب انہوں کہوں گا کہ ازما باجی میں اب سونے لگا ہوں, تو وہ آرام سے مان جائیں گی, اور وہ اس کے بعد کچھ نہیں وہ بھی سو جائیں گی. تو وہ مجھے آرام سے رہتے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ازما جی سے میں آرام سے کر لوں گا ٹریول. واسف بھائی ان میں سے کس کی بایوگرافی آپ پڑھنا پسند کریں گے؟ جی, نواز شریف, عمران خان, مولانا فضل الرحمان. نواز شریف صاحب کی. اچھا. کیونکہ عمران خان صاحب کی میں نے پڑھی ہوئی ہے, ان کی بڑی 2-3 بار آ چکی ہیں ایڈیشنز. نہیں میں بتا رہا ہوں. تو باقی میں میاں صاحب کی پڑھنا چاہوں گا. آئی تھنک بڑی ایک انٹرسٹنگ بایوگرافی ہوگی. اور مولانا کو آپ بالکل نہیں پڑھنا؟ نہیں, مولانا میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. آپ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں جی, اور آپ کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کو سوال اچھی طرح پتہ ہے, آپ کا یہ اپنا ہی سوال ہے, کس کو کال کریں گے؟ ہمایوں سعید, خلیل الرحمان قمر, حمزہ علی عباسی. وجہ تو نہیں بتانی پڑے گی, یا بتاؤں گا وجہ بھی بتائیں. خلیل حمزہ علی عباسی کو. اچھا. نہیں بلکہ رک جائیں, بڑا آپ نے غلط, اب مجھے ریئلائز ہوا ہے حمزہ نے تو فون ہی نہیں اٹھانا. اچھا. ہاں, اس نے فون نہیں اٹھانا. اچھا. خلیل صاحب کا بھی پتہ نہیں کس ٹائم پہ وہ اس وقت ہوں یا نہ ہوں, فون اٹھا لیں گے وہ. انہوں نے آگے سے میری بے عزتی کرنی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی, تم بغیر چیک کیے کیسے چلے گئے. ہمایوں بھائی جو ہیں وہ ویسے ہمایوں بھائی کو کر دوں گا, آل تو ان کے اپنے پاس پیسے نہیں ہونے, مگر وہ کہیں نہ کہیں سے ارینج کروا دیں گے. تو میرے خیال سے ہمایوں صحیح رہیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اور واسف بھائی ورلڈ ٹور پہ جانے کے لیے کس کا انتخاب کریں گے؟ 2 ہی آپشنز ہیں. ورلڈ ٹور پہ؟ ہاں جی 2 ہی آپشنز. اوئے ہوئے, متھیرا اور فردوس عاشق امان. یہ مشکل ہے آپ, کوئی جنرل نالج نہیں اس کے اندر؟ جنرل نالج ہے, وہ ہم نے اپنی طرف سے اتنا مشکل نکالا کہ آپ کو نہ آئے. اچھا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں. پوچھ لے, ویسے پھر میں واپس آ جاؤں گا اس پہ اگر نہ آیا تو. چلے پوچھ لیتے ہیں جی. میں نے یہ جنرل نالج کے سوال میں نے کچھ نوٹ کیے ہوئے ہیں. چلے آپ سے کوئی آسان پوچھ لیتے ہیں, بالکل آسان پوچھ لیتے ہیں. 9 کا پہاڑا سنا دیں. یہ 9 کا پہاڑا انگلش میں, اردو میں نہیں سنا پاؤں گا. اردو میں یاد رہے گا, انگلش میں سنا دیں, آپ کی بچت ہو جائے گی. 9, 18, 36,
45 نہیں جناب 18 کے بعد 27 ہے. دیکھا نا, رہ گیا. میرے خیال سے واپس چلتے ہیں. واپس چلیں جی. میرے سوال چینج کرنا. نہیں سوال آپ وہیں پہ رکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں متھیرا, اچھا میں آپ کو وجہ ہی بتاتا ہوں اس جی کی. پلیز. متھیرا جو ہے وہ پہلے ہی ملک میں جا کے اپنا نکل جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی نہیں, وہ اپنا بہت آرام سے مینج کر لیں گی, اور وہ اپنا بزی ہوں گی, اپنا سیر سپاٹا کر رہی ہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ کا مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے چھوڑنا ہے, انہوں نے کہنا ہے وہاں سے ان کی کرنا ہے 10 اس لیے کدھر جانا ہے, کدھر جانا ہے, کنج کرنا ہے, تو وہ اس لیے میرے خیال سے متیرا رہیں گی, اور متیرا نے اپنا نکل جانا, میں آرام سے بیٹھا رہوں گا. یعنی آپ پسند کرتے ہیں کہ اپنے طور پہ؟ ہاں میں اپنے ساتھ بڑا خوش رہتا ہوں. زبردست. ریپڈ فائر ارے لاسٹ پہ ضرور آپ کے ساتھ بہت تھوڑے سے سوال ہیں. مذاکرات یا گپ شپ؟ پہلے والا مذاکرات, اب والا گپ شپ. ایک یہی. اچھا وہ پہلے والا, یہ بعد والا. اچھا آنسر ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. کپل شرما یا تابش ہاشمی؟ یار یہ بڑا ٹف ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, کیونکہ دونوں ہی کمال کا شو کر رہے ہیں. میں بڑا یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کے اندر سب سے بہترین شو کون کر رہا ہے, ہوسٹ تو وہ تابش ہاشمی ہے, اور انڈیا کے اندر تو کپل کر ہی رہے ہیں. بہترین. پہلے والے جواب آپ نے یہاں پہ دے دیے, انڈیا کے لیے, وہ پاکستان کے لیے. ہاں تو یہ ایکچولی میں دونوں سب سے بہتر, میں چوائس اس لیے کروں کیونکہ میں دونوں کا شو بہت انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عمران خان یا نواز شریف؟ کس کام کے لیے؟ بس دو میں سے ایک, پالیٹکس میں کہہ لیں, ویسے کہہ لیں, کسی بھی حوالے سے. عمران شریف. عمران شریف. یعنی یہاں بھی آپ نے دونوں کو رکھ دی ہے. نہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ کرن ارجن اکٹھے ہوں گے تو بڑا مزہ آئے. ٹھیک ہے. بابر اعظم یا وراٹ کوہلی؟ وراٹ کوہلی. عاطف اسلم یا علی ظفر؟ عاطف اسلم. خلیل الرحمان قمر یا ماروی سرمد؟ خلیل الرحمان قمر. میں تو ماروی سرمد صاحبہ کو اتنا میں نے دیکھا ہی نہیں, فالو ہی نہیں کیا ہوا, تو خلیل الرحمان میں ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہا تھا, میرے سے بھی کوئی پوچھتا تو میں نے یہی جواب دیا. میں انسان کو جانتا ہوں, ان کا کام جانتا ہوں, ان کے میرے کام کیوں, تو میں ماروی سرمد صاحبہ کو جانتا نہیں ہوں اس طرح. مطلب میں نے ان کا کبھی کوئی وہ دیکھا نہیں, کوئی کالمز یا کوئی اس طرح کی چیزیں, تو آئی ڈونٹ نو. ویسے بھی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بہت مزہ آیا گپ شپ کر کے. Thank you. لاسٹ پہ آپ پبلک کے لیے کوئی بھی میسج دینا چاہیں تو پلیز. کہ آپ حافظ احمد صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے, اور ان کا چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس کے نیچے ایسی چیزیں میں کبھی نہیں نہ میں نے اس لیے میں نے کہہ دی, میں بھی ایسی نہیں کہتا, اس لیے میں نے آپ کے لیے کہتی ہے کہ وہ کریں اور کامنٹ کریں اچھے والے, اور تک والے کامنٹس کریے گا. ایویں بے تکے کامنٹ نہ مجھے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں لڑکے, وہ اور لڑکے ہی ہوتے ہیں عموماً وہ سارے جو ایسے کامنٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, پروفائل جو بھی ہو پیچھے لڑکا ہی ہوتا ہے. ہاں پیچھے لڑکے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں حاضر کرنا چاہوں گا کہ یار اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا, تو کم از کم اپنا اصلی اکاؤنٹ, ٹائٹل یا نیم تو بنائے نا. یہ کیا وجاہت 8965453221 یا پیاری گڑیا 98568, یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے مرد مومن بن رہے ہیں تو پھر بات تو صحیح, نام تو صحیح رکھے نا, پھر بات کریں. بالکل ایسے. بہت شکریہ واسف. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.